جناب ملک عبد الواحد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے تشریف لے آئیں. جس طرح کہ میرے محترم جناب محمد سید صاحب کے شاہ صاحب پڑھ رہے تھے تو ان کو سن کر میرا دل چاہا کہ میں بھی ذرا چند منٹ کی اپنی حاضری لگوا لوں. تو انشاءاللہ جو میں کلام پڑھنے جا رہا ہوں آپ شروع سے لے کر اب تک تو خاموش بیٹھے ہیں، لیکن یہ کلام سن کے انشاءاللہ خود کلام کرنے کو جی چاہے گا. سبحان اللہ کی صدائیں خود بخود انشاءاللہ نکلنی شروع ہو جائیں گی. اور کلام شروع کرنے سے پہلے میں جناب محمد احسن بھائی صاحب سے جناب محمد عامر صاحب اگر میری آواز کو سن رہے ہیں تو برائے کرم یہاں اسٹیج کی زینت بنے. یہ جو کلام حضور علیہ السلام کے وصال سے 650 سال بعد اس کلام کو لکھا گیا. اس کلام کو تحریر کرنے والے جناب حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرحمن جامی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے اس کلام کو تحریر فرمایا. حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے 600 سال پہلے حضور کے وصال کے 600 سال بعد اس کلام کو لکھا تھا، اور 650 سال بعد جناب مولانا عبد الرحمن جامی صاحب آپ نے اس کلام کو لکھا. کیوں لکھا؟ حضور کی بارگاہ اقدس میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرمایہ اہل سنت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد شہباز حسین چشتی صاحب جو کہ محفل کی زینت بنے، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہل خانہ کی طرف سے، بزم کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. تمام دوست اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. میں اپنے کلام کو آگے پڑھاتا ہوں. احسن بھائی سے گزارش کرتا ہوں آگے تشریف لے آئے. تو یہ کلام لکھا گیا. کیوں لکھا گیا؟ حضور علیہ السلام کے در اقدس پر پہنچ کر سنانا آپ کا یہ مقصد تھا کہ یہ کلام لکھا ہے. حضور کے در دولت پر جا کر اس کلام کو جو پڑھوں گا قافلہ ملک شام سے چلا بھڑا مدینے کی سرزمین تک پہنچنے لگا تو قافلے کے امیر نے روکا، یہاں آرام کرتے ہیں. فجر کی نماز یہاں سے ادا کر کے قافلہ جو مدینے کی سرزمین پر پہنچ جائے گا. اس میں بہت کچھ ہے. پہنچ اس لیے جلدی گئے ہیں کہ وقت کی قلت ہے، اس سے ذرا جلدی پڑتا ہے. تو ادھر وقت کا جو گورنر ہے اسے میرے قریب علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. کہہ دیجئے سبحان اللہ. میرے قریب نے فرمایا ملک شام سے قافلہ آیا ہے، قافلے کو روکو. اس میں ایک عبد الرحمن جامی کے نام کا شخص ہے، اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا. تو گورنر اٹھا قافلے کے امیر سے پوچھا تم میں سے عبد الرحمن جامی کون ہے؟ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ آگے آئے. ہچکیاں آنسو آنکھوں میں گورنر سے عرض کی جی میں جامی ہوں. گورنر نے کہا رکو تمہیں مدینے جانے کی اجازت نہیں ہے. باقی قافلے والے مدینے جانے سب کے سب مدینے پہنچ گئے. جامی نے پہنچ
جب دیکھا پیچھے بکریوں کا ریوڑ آ رہا ہے، قافلہ دور پہنچ گیا، مدینہ کی حدود میں داخل ہو گیا، تو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ اپنے امامہ شریف اتارا، چہرے پہ بال ڈالے، ہاتھوں میں گردنی ڈالی، چھڑی پکڑی، بکریوں کا چراہا بن کر بکریوں کا ریوڑ کے ساتھ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے اب جامی بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چراہا بن کر آ رہا ہے، اسے روکا جائے۔ گورنر آیا، جامی کو روکا، پکڑا، جامی روکا، اب داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا، جامی پھر واپس، جامی سے رہا نہ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ پھر بکریوں کا ریوڑ رہا ہے، جامی گھٹنوں کے بل بکریوں کے ریوڑ میں یوں نیچے تلیاں لگا کر بکریوں کے ساتھ مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے تیرا میرا عشق کیا ہے؟ عشق تو یہ ہے جو جامی کر رہا ہے۔ ارے جامی اپنی محبت و عشق کا ثبوت دے رہا ہے، بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ بارہا کوشش کر کے چل رہا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، او میرا روپ بھی نہیں، کہ میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، کہ میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری ٹور بھی جامی ورگی نہیں، کہ میں قسم خدا دی کھانا ہاں، میں قسم خدا دی کھانا ہاں، میرے آقا جی کوئی اور بھی نہیں، میں قسم خدا دی کھانا ہاں، میرے آقا جی کوئی اور بھی نہیں۔ پھر حکم ہوا، جامی بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ گھٹنوں کے بل آ رہا ہے، گورنر نے پھر جامی کو پکڑا، قید میں لے لیا، جب قید میں لے لیا تو پھر میرے قریب گورنر کی خواب میں آتے ہیں، فرماتے ہیں گورنر تیری یہ جرات کہ تو میرے جامی کو قید کرے گا، میں نے تمہیں روکنے کا کہا تھا، تم نے جامی کو قید میں لے لیا، میرے جامی کو قید میں نہیں لینا تھا۔ گورنر نے عرض کی یا رسول اللہ آخر معاملہ کیا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا جامی نے ایک کلام لکھا ہے، نسیمہ جانب پتہا گزر کن، جانب پتہا گزر کن، جانب پتہا نسیم کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو جامی حواس میں کہہ رہے ہیں، عرض گزارش کر رہے ہیں، ارے جامی تو نہ جا سکتا، مجھے تو گورنر نے قید کر لیا ہے، لیکن گورنر مجھ پر تو کوئی روک نہیں جا سکتا، اے صبح کی ٹھنڈی ہوا میرا پیغام مدینے لے جا، نسیمہ جانب پتہا گزر کن، جانب پتہا گزر کن، زہوانم محمد را نظر کن، زہوانم محمد را نظر کن، زہوانم محمد را نظر کن، وقت کو سمیٹتے ہوئے جلدی سے اگلے کلام کو پڑھ رہا ہوں۔ جامی سے کہا گیا جامی گورنر سے کہا اگر جامی کو کلام میرے روزے پر آ کر مجھے یہ سنا دیتا جو
پڑتا تو جامی سے ایک فیصلہ طے ہو گیا، جامی تم ملک شام واپس لوٹ جاؤ، میں محمد تم سے وعدہ کرتا ہوں جب بھی تم کوئی نعت لکھو گے میں محمد خود سننے آیا کروں گا، میں محمد خود وہ نعت سننے آیا کروں گا، میں محمد وہ نعت خود سننے آیا کروں گا۔ قربان جاؤں اس جامی کے مقدر پر جن سے یہ بات طے ہو گئی کہ جامی نعت لکھے اور میرا قریب خود وہاں سننے جایا کرے۔ اور قبیلے والے بتاتے ہیں کہ جب بھی جمعرات کا دن آتا تھا جامی کے گھر سے خوشبوؤں کے حلے آیا کرتے تھے، پتہ چلتا کہ یہاں کوئی آیا ہے، وہاں سے انبر اور کستوری کی خوشبوئیں آیا کرتی ہیں۔ زہوال محمد را نظر کن، زہوال محمد را نظر کن۔ وقت کو سمیٹتے ہوئے میں تخیر میں توجہ رہا ہوں جناب محمد حافظ محمد آصف علی عطاری صاحب کے معاہد بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں گلہائے عقیدت پیش فرمائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،